یہ بھی پیغام سے بتائیے گا کہ اب جو عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہیں، ایک سیدنا عمر کے زمانے میں جس جگہ کا انتخاب ہوا وہاں ایک مسجد بنی، دوسری طرف ہیکل کے کچھ آثار موجود ہیں وہ اس احاطے کے اندر موجود ہیں، یہ جو عبادت گاہیں ہیں اور اس سرزمین کی تولیت دینی لحاظ سے کیا کوئی پابندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا کہ اب بنی اسماعیل آگے ان کی نسلیں ان عبادت گاہوں کی کسٹوڈین ہوں گی، پاسدار ہوں گی، تولیت ان کو جائے گی؟ یہ تولیت کی بحث کو قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سرزمین کی تولیت کا تو کوئی سوال نہیں ہے، میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا ہوں انہی نشستوں میں کہ یہ سرزمین اللہ نے منتخب کی تھی، اس کی ذمہ داری دی تھی، اس سرزمین ہی میں آباد ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا گیا تھا، ان کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اسی پہلو سے بیان کی ہے کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے، ان کے لیے یہ زمین خاص کی گئی تھی۔ ٹھیک، تو ان کو ظاہر ہے اس سرزمین میں بادشاہی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ایک طویل عرصے تک وہ یہاں رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے۔ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اب یہ قیامت تک مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کے زیر دست ہو کر رہیں گے، بالادستی رہے گی۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس لیے یہ تولیت، سرزمین، یہ سب معاملات تو قصہ ماضی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اسلام کی توحید کی سرزمین رہے گی۔ اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ اسی کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ تو اب یہ ساری حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے، اور تولیت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی منتقل کی گئی؟ بیت اللہ الحرام کی، ٹھیک، یعنی حضرت ابراہیم کی جو مسجد ہے۔ یہ تولیت کا معاملہ تو بس یہاں تک محدود ہے۔ مسجد نبوی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور ادھر یہ وہ بھی سرزمین عرب میں ہے، یہ بھی سرزمین عرب میں ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے طور پر رہے گی، یعنی اس کی تولیت کا کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک، لیکن ہم سے جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین سرزمینیں، یعنی یہ دو سرزمینیں ہیں کنعان کی اور یہ، اور ارض مقدسہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت تو قیامت تک رہے گی، اور تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہی سامنے آتا ہے نا کہ اگر وہ اللہ کی ایک مقدس سرزمین تھی تو اس کی تقدیس کی پاسداری تو پھر مسلمانوں ہی نے کرنی ہے نا، کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں، وہاں توحیدی کا بول بالا ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا؟ نہیں، میں نے یہ ہرگز عرض نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں تک سرزمین کے انتخاب کا تعلق تھا، وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اس میں ان کو معزول کر دیا گیا، ان کے لیے قیامت تک عذاب اور سزا کے فیصلے سنا دیے گئے۔ اب تقدیس سرزمین عرب کی ہے، لا یجتمع فیہ دینان کا حکم اس کے بارے میں ہے۔ بیت اللہ ہے جس کی تولیت کا سارا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی تو جس طریقے سے آپ کی قوم کے لیے آخری عدالت نے فیصلہ سنایا، اسی طریقے سے یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب یہ سرزمین بھی خصوصی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مسجد کی تولیت بھی ایمان والوں کو منتقل ہو گئی ہے۔ پہلے ہی بنی اسماعیل کے پاس تھی، لیکن اب بنی اسماعیل کے ایمان والے ان کو منتقل ہو گئی ہے۔ تولیت کے بارے میں ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ان مسجدوں کی تولیت کریں کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور ان مسجدوں کو وہ پاک رکھیں، شرک کی کسی غلاظت کو اس کے قریب نہ ہونے دیں۔ تو یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، باقی اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اس مسجد کی تولیت ہم مسلمانوں کو منتقل کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ سیاسی پہلو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت یہ جو عالمی منظرنامہ ہے، دنیا کے اندر سیاسی بندوبست ہوا، عالمی طاقتوں نے کیسے سرزمین کے بارے میں فیصلہ کیا۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ عالمی برادری نے یا اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا تو اب مسلمانوں کو بہتری اسی میں تھی کہ اس فیصلے کو قبول کریں،
تو وہ فیصلہ تو کہا جاتا ہے کہ جنرل اسمبلی کی محض ایک قرارداد ہے، 57 کے قریب اس وقت ممالک حصہ تھے جب یہ قرارداد پیش کی گئی، اور کم و بیش صرف 33 نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ خود عالمی ضمیر اس وقت عالمی قوتوں کے نہاب اور ان کے تحت بھی جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اسرائیل کے وجود کے حق میں ووٹ نہیں دیا، تو اس کو عالمی ضمیر کا فیصلہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ عالمی ضمیر کا فیصلہ اور عالمی ضمیر کے فیصلے یہ تعبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ یعنی ان کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے، روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں، اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے، اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے، مسیحی قوموں کی طرف سے، اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی۔ 1099 میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا کم و بیش 100 سال کے بعد، یعنی 1187 میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ اب مسلمان بھی مزمل ہوتے چلے گئے، دنیا کے اندر قوموں کے عروج کے لیے جو چیزیں طے ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مسلمان ان تینوں میں مزمل ہوئے، یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برتری کے مقام سے نیچے آ گئے، پستی میں چلے گئے، علم اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے دین کے معاملے میں جس یکسوئی کا تقاضا کیا گیا، حکیم الدین ولا تفرقوا فی میں، یا اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فی میں، وہ بھی باقی نہیں رہا، اور سیاسی وحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ پھر ہم نے تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ معرکہ ہوا، پہلی جنگ عظیم، اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے، ٹھیک، سینٹرل پاورز جن کو کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی، تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی۔ وہ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکی، یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھیں اور فاتح قوتیں تھیں ایک لحاظ سے، بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے۔ برطانیہ عظمیٰ کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو اندر سے چیلنج درپیش ہوا، پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب براہ راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بالواسطہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے۔ تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے؟ وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں، ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سیادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی 5 قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں، یہ جنگ کے فاتحین ہیں جن کو ویٹو حاصل ہے۔ یہ کس اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا؟ ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں، اور اس وقت تک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کشمکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے؟ انہیں 5 قوتوں میں ہو رہی ہے۔ یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی؟ روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی۔ روس بھی ان 5 میں شامل ہے، امریکہ بھی ان 5 میں شامل ہے۔ اب اگر کچھ کشمکش کے آثار نظر آ رہے ہیں تو چین اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں، یا چین روس اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی وہی قوتیں ہیں۔ تو ان کے مقابل میں کون سی قوت ہے جو میدان میں آ گئی ہے؟ یعنی علم اور اخلاق میں بہتری ہی پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی آثار ہیں اس بات کے؟ کیا کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی کے مقام پر چلے گئے ہیں؟ یہ ویسی یکسوئی ہے جیسی قرن اول میں نظر آتی ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی وحدت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے. اس میں دو طریقے ہیں اور دونوں طریقوں کے حق میں لوگ دلائل دیتے رہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اب سر پھوڑتے رہیے اور مرتے رہیے. یہی طریقہ ہم نے کشمیر میں اختیار کیا, یہی کرد اختیار کر رہے ہیں, یہی صورتحال افغانستان میں ہے, یہی فلسطین میں ہے. یعنی آپ کوئی تنظیمیں بنا لیں, آپ حملے کر کے دیکھ لیں, کوئی اور اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں. اس میں یہ تصور ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کسی مقامی قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, آپ عالمی نظم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ فیصلے کرنے کے طریقے وہی ہیں. کہیں کوئی قرارداد ہوگی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا, کہیں سلامتی کونسل فیصلہ کر لے گی. اس میں فاتحین یہ کیوں پوچھیں گے؟ فاتحین تو اس سے پہلے, یعنی اب تو یہ ایک نظم ہے, کچھ قاعدے ہیں, کچھ تصورات ہیں, یہ قانون کی حکمرانی, یہ جمہوریت اور یہ قوموں کا حق خود ارادی, یعنی کچھ تصورات ہیں جو آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے تو فاتحین یہ بھی نہیں کرتے تھے. اور عالمی نظم بھی پہلے اصل میں برتر قوتوں کی زبان ہوتی تھی, اب اس کو بھی قاعد و ضابطوں میں ڈالا ہے. مسیحی اخلاقیات کی بجائے یا مسیحی قانون کے بجائے انسانیت کی طرف لوگ بڑھے ہیں. اور ایک ہیومنزم ہے کہ جس کو ایک فلسفے کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے. جو قومیں اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کا نظم چلا رہی ہیں, ان میں اگر غور کر کے دیکھیے تو وہ تینوں خصائص ہیں. یعنی علم و اخلاق میں اخلاق سے مراد اجتماعی اخلاقیات. علم و اخلاق کی برتری بھی ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی کسی درجے میں. انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہے پچھلی 3 صدیوں میں, یعنی جو اصلاح مذہب کی تحریک, پھر رینیسنس, اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن, جو فکر پیدا کیا اس میں یکسو ہیں بالکل. یعنی یہ ہمارے ہاں دانش میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں, یہ کچھ ایگزسٹنشلزم کے خیالات پیدا ہو گئے, یہ کچھ پوسٹ ماڈرنزم کے بعد, یہ فلسفیوں کی بحثیں ہیں جتنی بھی ہیں. عالمی سطح پر عقل و خرد فیصلہ کن ہے اور انسان مرکز ہے. یہ حیثیت یکسوئی کے ساتھ قائم پوری کی پوری مغربی دنیا میں اگر آپ دیکھیں, بلکہ جو مشرقی ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے ہاں بھی پوری یکسوئی کے ساتھ قائم ہے. دوسری شرط بھی پوری ہے. اور سیاسی وحدت کو انہوں نے اس طریقے سے ایک عالمی نظام بنا کے حاصل کر لیا ہے. تو اس کے مقابل میں ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی دوسری طاقت کی. اس میں ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستانیں رقم کرتے رہیں اور کبھی OIC بنا کے بیٹھ جائیں, کبھی یہ خیال کریں کہ ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے. اس طرح کے معاملات آپ چاہیں تو کرتے رہیں. جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں, کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں, آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں. ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو فیصلہ 1948 میں کیا گیا تھا, جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا, اس کا رقبہ اس سے بڑھ گیا. اور اس وقت بھی اگر ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں گے تو جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں وہ ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو سرزمین رہ گئی ہے فلسطینیوں کی, یہ عاجز آ کے یہاں سے بھی نکلے, اور تاکہ کم سے کم فلسطین کی حد تک جو پہلا مرحلہ ہے ہم اسرائیل کے حدود متعین کر سکیں. تو اس میں معاون ہو رہے ہیں. اس میں کچھ سچے خیر خواہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو فیصلہ عالمی سطح پر ہو گیا, یہ زیر بحث نہیں کہ وہ فیصلہ اچھا ہوا, برا ہوا, صحیح ہوا. 1917 کا اعلان بالفور صحیح اصول پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ ایک فاتح قوت نے اعلان کیا تھا, جس طریقے سے فاتحین کرتے رہتے ہیں. بابر نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ فیصلہ ہے, اس فیصلے کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ ہو گیا. اس کو مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر قیمت پر امن خریدنا ہے اور ان چیزوں کو ہدف بنانا ہے, ان تینوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں. جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, صلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورق پلٹ دیا. آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پلٹ دے گی. اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے. سراج الدولہ لکھے, وہ ٹیپو سلطان لکھے, وہ انور امام شامل لکھے, وہ مہدی سوڈانی لکھے, وہ ملا عمر لکھے, جتنی چاہیں لکھتے چلے جائیے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہم سب, بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان اس وقت دنیا میں تاریخ کے اس عمل کے نتیجے میں کس موڑ پہ کھڑے ہوئے. میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں, اس کی وضاحت کریں. یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے, ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں, فوٹوز, چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں, معذور لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں, ایک جذبہ ابھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو ہمت, فتوت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک رجسٹ کر رہی ہے,
ارد گرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی عیاشیوں سے نکل کے اس ارض مقدسہ کے دفاع کو اپنا ہدف بنا لیں تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا؟ اس جذبے اور اس ریشنیل کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں، یہ علامتی طور پر ہی صحیح ایک ہی جھنڈے تلے جمع تھے نا سلطنت عثمانیہ میں، پھر کیا کر لیا تھا؟ میرے بھائی میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراق آپ کے سامنے کھول دیے۔ مسلمان اپنی سیاسی وحدت کی آخری علامت کے تحت یہ جنگ لڑ کے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ گرد و پیش کے ممالک یہ بھی 3 مرتبہ حملہ آور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ۔ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، 48 میں کیا ہوا، اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا، یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے۔ اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر تو یہ جتنے اس وقت فلسطینی وہاں موجود ہیں وہ ان کو بھی دھکیلیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیے گئے تھے، کبھی آج تک واپس نہیں آ سکے، تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں، آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے، اس کے لیے کافی اہتمام کرنا پڑتا ہے، دنیا میں ایک نظم قائم ہے نا، یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے، کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے، تو حملہ کیجئے، وہ کہیں گے الحمدللہ، یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی، یہ منزل آسان ہو گئی، اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فتح حاصل کر سکیں۔ ٹھیک، میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت آپ کمزور کہہ لیجئے، مزمل کہہ لیجئے، متحد تھی، اپنی ایک پوری قوت کے ساتھ موجود تھی، فیصلہ کیا تھا اس نے، یورپ تک میں اس کے مقبوضات اس وقت موجود تھے۔ تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت، اس کے مقبوضات، اس کے وسائل، اس کے اسباب، اس کا علم، اس کی حیثیت، سب کچھ ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے داؤ پر لگا دیا۔ تو اس وقت کون سی نئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی مسلمانوں نے نئی ایجادات کر ڈالی ہیں، سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے۔ ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے۔ اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت درد بندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے، اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہیے، لیکن ہم مفتوح ہو چکے ہوئے ہیں، اور مفتوحین کے لیے فاتحین نے، اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھیں، ایک خاص خطے میں ہوتی تھیں، یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر، بابر کی حکومت قائم ہو گئی، خوارزم شاہی نظم قائم ہو، عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے، اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے، اسی لیے عالمگیر جنگیں کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے الٹ دیں گے، تبدیل کر دیں گے، کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیک، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ 2 مہینے پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سہ کر رخصت ہوا ہے، وہ غیر معمولی دردمندی اور خیرخواہی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا۔ میرا اشارہ مولانا وحید الدین صاحب کی طرف ہے، یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا۔ یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارث مظہری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا، لیکن سچا خیرخواہ وہی تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں، امن مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے۔ اس لیے تشدد، جنگ، اس میں جذبات کا اظہار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری قوت انہی 3 اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے۔ اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراق الٹتی رہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ کر دے۔ ٹھیک ہے سر، عملی نوعیت کا سوال، 48 کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوام متحدہ نے ایک نزاع کا فیصلہ کیا، متعین کر دی حدود اور فلسطین کی، اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی، یعنی انٹرنیشنل رجیم کا فیصلہ کیا گیا، یہ گویا بین الاقوامی برادری کے اہتمام میں شہر رہے گا۔ بہترین فیصلہ تھا، ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ تو خواب ہے نا ایک، کیسا ہوتا ہی نہ برطانیہ عظمیٰ کو فتح ہوتی، نہ 1917 میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے، نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فراہم کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں، دنیا بھر سے آئیں، آ کر بستیاں بسائیں۔ یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ ہو گیا نا، یعنی فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا۔ اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اسرائیل، یعنی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو 2/3 رقبہ آپ اور دے چکے ہیں، بہت چھوٹا تھا،
اس وقت اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا، اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم، جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسراء میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا، تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی اہتمام میں شہر رہے گا، سارے لوگ آئیں، آ کے عبادت کریں، ان مقامات پر حاضر ہوں۔ اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا؟ صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا، اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے پاس ہے، تو ان سے ہتھیار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے؟ تو ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ 48 کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا، بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں، تو اسرائیل نے یعنی ان حالات میں بہتر تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا۔ یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا۔ فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث انصاف نہیں ہوتا۔ مفتوحین کو کتنی رعایت دی ہے انہوں نے، جی تو بہت رعایت دے دی تھی۔ تو انہوں نے رعایت دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی، حدود بڑھی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے، اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے 48 کے فیصلے پہ آتے ہیں، تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے؟ اور یہ بیت المقدس کا جو شہر ہے یہ تو 67 تک اردن کے کنٹرول میں تھا، تو پھر اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں گی جتنی بھی ہیں، یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا، یہودیوں نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو، ہم نے نہیں مانا، اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے۔ تو ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیے ہیں، اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے، اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے، اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے۔ تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے، اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ جب کم و بیش 100 سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اب میرے یہ کہہ دینے سے فوراً نتائج نکل آئیں گے؟ پہلے تبدیل کیجئے نا، پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے گا۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، متحدہ امارات نے کر لیا، مصر، اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے، ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے، باقی مسلم ممالک، آپ کو جو زمانے کی رت ہے، تاریخ کا عمل ہے، کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کی آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ در حقیقت اسی چیز کا اعتراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی وہ معاملہ جو 1948 میں کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے دانشور، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے سیاسی رہنما، ان کے حکمران، سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے، ہماری ضرورت بھی امن ہے، ہر حال میں امن، اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں، یہ دیکھیے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں یا وہ فیصلے مبنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں، اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ جو فاتحین مفتوحین کے لیے آخری درجے کی رعایتیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دے دی ہیں، تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے؟ یہ مجھے بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کر لی، معاہدہ ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ عراق، یہ شام، یہ سب کے سب کس کے پاس تھے؟ یہ چھوڑ دیے عراقی، وہ ترکی تک محدود ہو گئے، خلافت کا بھی انہدام ہو گیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، یہ سب ہوا نا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی، یہ شکست کے لازمی نتائج تھے، یہ نکل آئے۔
تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا، اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا، یہی کشمیر میں لوگوں کو کرنا چاہیے، یہی کردستان میں کرنا چاہیے، یہی یہاں کرنا چاہیے، یہی افغانستان میں کرنا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور جب قابل قبول نہیں ہے تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے، آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔